الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر 286 سورہ البقرہ. سب سے پہلے اس آیت کا ماقبل آیت کے ساتھ ماقبل سبق کے ساتھ ربط. کل کے سبق میں آپ نے سن لیا کہ اللہ پروردگار عالم نے انسان کو کہا تھا میں حاکم اعلیٰ ہوں اور میں نے جو تمہیں کچھ کرنے کا کہا ہے وہ احکامات دو قسم پر ہیں، ایک ظاہری اور دوسرے باطنی. ان ظاہری اور باطنی احکامات پر حاکم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے یحاسبکم بہ اللہ، میں اللہ تم سے کیا لوں گا؟ حساب لوں گا. اس حساب کے بعد میری مرضی ہے فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، ویعذب من یشاء، اور جس کو میں چاہوں گا اسے کیا دوں گا؟ عذاب دوں گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات نے تھوڑا سا پریشان کیا. اعمال ظاہرہ تو ہمارے اختیار میں ہیں، لیکن یہ جو اعمال باطنہ ہیں، ارادے، نیتیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہیں، کیونکہ کچھ باطنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں انسان کا اختیار ہے اور کچھ ایسی ہیں جن میں انسان کا اختیار نہیں. تو ہم کیسے حساب دے پائیں گے؟ یہ بڑا مشکل ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں قوم موسیٰ کی طرف سے ہٹ کر یہ کہنا چاہیے تھا سمعنا واطعنا. اللہ تو ظاہر کا حساب لے پھر بھی ہم کیا ہے؟ حاضر. اور اگر تو باطن کا حساب لے تو ہم کیا ہیں؟ پھر بھی حاضر. اللہ نے ان کا شرح صدر کرنے کے لیے اور ان پر مزید بات کو کھولنے کے لیے اور ان کے اشکال کو رفع کرنے کے لیے آج کے سبق کی آیت کے بالکل آغاز میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم اسی کا تم سے حساب لیں گے جو ارادتاً تمہارے دل میں ہوگا، جو ارادتاً تم اپنے قلب میں پیدا کرو گے، اور جو غیر ارادی طور پر تمہارے دل میں چیزیں آئیں گی ہم ان سے تمہارا حساب نہیں لیں گے. اللہ نے معاملے کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا، واضح کر دیا. یہ تھا اس کا ماقبل کے ساتھ ربط. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ذرا ذہن میں رکھیں. انسان ظاہری جو اعمال کرتا ہے وہ بھی دو قسم پر ہے، اور جو باطنی انسان کے اعمال ہیں وہ بھی کتنی قسم پر ہیں؟ دو قسم پر. ظاہری اعمال میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان ارادتاً کچھ کرتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے، اور کبھی کبھار ارادے میں بھی انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. انسان کرنا کچھ اور چاہتا ہے لیکن انسان سے ہو کچھ اور جاتا ہے. مثال کے طور پر بولنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن زبان سے کچھ. یہ بھی اعمال ظاہرہ سے ہے. انسان اپنے ہاتھ سے پکڑنا کسی اور چیز کو چاہتا تھا، پکڑ کسی اور چیز کو بیٹھا ہے،
یہ بھی خطا کس سے ہے؟ اعمال ظاہرہ سے۔ تو اعمال ظاہرہ میں بھی دیکھنا، بولنا، پکڑنا، یہ سارے اعمال ظاہرہ ہیں۔ یہ بھی دو قسم پر ہے۔ بسا اوقات انسان وہ کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان وہ کر بیٹھتا ہے جس کا انسان کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے دل میں بھی یہ دو چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ارادتاً انسان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اعتقاد، توحید ہو یا کفر ہو، یہ ارادتاً انسان کے سینے میں کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ اچھے اعمال کی نیت کرنا، یہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان اچھا بھی کر لیتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ آپ اللہ معاف کرے، کچھ لوگوں کو وہم کی بیماری ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصورات بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اب تک تو مر کر کوئی اٹھا نہیں، اب تک تو قیامت آئی نہیں۔ ایک وساوس ہے انسان کے ذہن میں آتے ہیں، پتہ حساب کتاب بھی ہوگا یا کہ نہیں ہوگا۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو قلبی طور پر اختیار کرنا ہے۔ اعتقاد ہے، توحید ہے، کفر ہے، اللہ نہ کرے شرک ہے، یہ اختیاری چیزیں ہیں۔ اور کچھ قلبی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں وساوس بن کے آتی ہیں، لیکن انسان بیچارہ ان کے اوپر کوئی طاقت رکھتا نہیں ہے۔ اعمال ظاہرہ میں جو انسان ارادتاً کرے وہ بھی قابل گرفت ہے، اور قلبی طور پر بھی جو انسان اپنے دل میں ارادتاً چیزیں لائے، یہ کیا ہے؟ قابل گرفت ہے۔ اور جو چیزیں انسان کی طاقت میں نہیں، ویسے وساوس بن کر ذہن میں اور دل میں گھومتی رہتی ہیں، اس کے بارے میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ پروردگار عالم نے وہ جو کہ ارادے، وہ نیتیں تمہاری طاقت میں نہیں ہیں، تو جو چیز تمہارے طاقت میں نہیں ہوگی، اللہ پروردگار عالم کبھی اس کے اوپر تمہارا محاسبہ نہیں کریں گے۔ تو یہ آیت کے آغاز میں کہا ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ ہر انسان، چونکہ اب یہ تو ضابطہ بالکل واضح ہو گیا کہ محاسبہ اسی پر ہونا ہے جو انسان کی کس میں ہے؟ طاقت میں۔ اور جو چیز انسان کی طاقت میں نہیں، اس کے اوپر انسان کا محاسبہ نہیں ہونا۔ اب انسان کو کہا جا رہا ہے تمہاری طاقت میں جو کچھ تھا تم نے کیا تو اس کا فائدہ تمہاری ذات کو ہوگا، اور جو تمہاری طاقت میں تھا اور تم نے کیا نہیں، وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اس کا وبال بھی کیا ہوگا؟ تمہاری اپنی جانوں پر ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے بڑی عجیب بات ہے اس آیت میں، اور بڑا مفہوم اس میں شامل ہے کہ انسان بسا اوقات دین کے معاملے میں بڑا بھولا سا بن جاتا ہے، دنیا کے معاملے میں اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتا ہے ایک چیز کو پانے کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک بدو خان بھی بعد میں خان بنتا ہے، دنیا میں ترقی کرتے ہوئے بہت مرتبہ حاصل کرتا ہے، بڑا مال پا لیتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں وہ اپنی صلاحیتیں کونوں سے بھی نکالتا ہے، ادھر ادھر سے بھی نکالتا ہے، ٹریننگ بھی کرتا ہے، یار میرے اندر یہ سکل پیدا کیسے ہوگی، وہ ساری محنتیں کرتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں اتنا بھولا ہوتا ہے، کہتے ہیں جناب اللہ نے جب یہ چیز میرے اندر رکھی نہیں تو میں کروں گا کیسے؟ اس جملے میں یہ کہا گیا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، تم نے جو اپنی توانائیاں اور طاقتیں تم نے کیا کر دی؟ صرف کر دی، اور پھر اس کے بعد جو تم نے اگر نیکی اختیار کی ہے اور وہ فائدے والی تھی تو اس کا ثواب تمہیں کیا ہوگا؟ ملے گا۔ وعلیہا مکتسبت، جو چیزیں تمہارے اختیار میں تھی، تم کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنی صلاحیت کو پہچانا ہی نہیں، تم نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی، تم نے اس کے لیے جان ہی نہیں لگائی۔ یاد رکھو کہ وعلیہا مکتسبت، اس کا وبال کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر ہوگا۔ اب دیکھ لیں بڑی موٹی سی بات ہے، لوگوں کو نماز کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں اللہ توفیق دی تو ہم پڑھیں گے، نہیں، اللہ نے یہ جو 5 کا لفظ تمہارے اوپر رکھا ہے نمازوں کے اعتبار سے اور روزوں کے اعتبار سے، یہ تو 30 روزے اللہ نے کیا کیے ہیں؟ رکھے ہیں۔ اور یہ جو اللہ نے حج تم پر فرض کیا ہے، اور یہ جو اللہ نے کبھی
جہاد دفاعی اور جہاد اقدامی، اور کبھی جہاد تمہارے اوپر اللہ نے کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ اور یہ جو قرآن مقدس میں انفاق اللہ نے تمہارے اوپر لازم کیا ہے، اللہ نے جن جن حکموں کا تمہیں مکلف بنایا ہے، یہ احکام ہیں ہی وہ جو تمہاری طاقت کے اندر ہے۔ اس لیے کہ اگر طاقت میں نہ ہوتے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی بھی تمہیں ان احکامات کا پابند نہ کرتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان، اب اس کو سمجھ لیجئے، سورہ بقرہ بالکل اختتام پر ہے، اور عجیب اختتام اللہ نے کیا ہے، سبحان اللہ، سورہ بقرہ کا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بقرہ کے آخر میں جو 2 آیتیں رکھی ہیں، یہ اللہ نے اپنے خزانوں میں سے جو عرش کے نیچے ہے، خاص خزانہ ہے جو اللہ نے امت کو عطا کیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ابھی سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج پر گیا تو 3 باتیں اللہ نے مجھے عطا کی۔ 3 تحفے ہیں جو کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ ان 3 تحفوں میں سے ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ یہ اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ یہ 5 نمازیں تحفہ ہیں جو اللہ نے مجھے معراج پر کیا کیے ہیں؟ عطا کیے ہیں۔ اور تیسری کیا خوبصورت بات تھی، سبحان اللہ، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا ہے کہ تیری امت کا وہ شخص جس نے میرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، اے محمد میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں میں اللہ کبھی بھی اسے ہمیشہ عذاب میں دے رہا۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے کیا دی ہیں؟ گفٹ دی ہیں۔ یہ اللہ کریم کی جانب سے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ بہرحال بات کہیں اور نہ نکل جائے، میں عرض کر رہا تھا سورہ بقرہ الف لام میم سے لے کر آج علی الکافرین تک، فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اللہ نے اتنے احکامات دیے ہیں جو آپ سنائے ہیں۔ توحید اس میں تھی، رسالت اس میں تھی، اللہ اکبر، جہاد اس میں تھا، انفاق اس میں تھا، اللہ اکبر، روزہ، نماز، قصاص ہیں جی، شراب کے احکامات، اور پھر اس کے بعد طلاق، پھر اس کے بعد خلا، پھر اس کے بعد جناب انفاق کی کئی شکلیں، پھر اس کے بعد سود، پھر آپس میں لینے دینے کے کیا معاملات، یعنی کتنے احکام۔ میں نے بتایا تھا نا ابن عربی کا قول شروع میں بھی اور کل بھی میں نے اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں 1000 اوامر ہیں اس میں۔ کتنے؟ 1000 اوامر ہیں سورہ بقرہ، 1000 نواہی ہیں، 1000 واقعات ہیں جو اللہ نے صرف سورہ بقرہ میں نازل کیے۔ میں نے کہا تھا کل، یہ کوہان ہے، کوہان جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے وہ پورے اونٹ میں نمایاں ہوتی ہے، ایسے یہ بھی کیا ہے؟ قرآن مقدس کی کوہان ہے، اور اسے فسطاط القرآن کہا گیا۔ یہ قرآن کا خیمہ ہے، جیسے آپ بہت بڑا خیمہ لگاتے ہیں اور اس خیمے کے اندر بہت سی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں، اللہ نے سورہ بقرہ کو خیمے کی حیثیت دی ہے، اور قرآن کے بہت سے مضامین اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا کر دیے ہیں؟ رکھ دیے ہیں۔ آپ سنیے ذرا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ عجیب بات ہے، سورہ بقرہ میں جو کچھ ہم نے حکم دیا ہے یہ تمہاری طاقت کے اندر ہے، تبھی ہم نے حکم دیا۔ وعلیہا ما اکتسبت، اب وہ طاقت جو ہم نے تمہاری طاقت میں ودیت رکھی ہیں چیزیں، اگر تم کرو گے تو اس کا ثواب تمہیں کیا ہوگا؟ ملے گا۔ اور اگر تم نے سورہ بقرہ کے سنے ہوئے احکامات پر عمل نہ کیا، اور ارادتاً اور غیر اختیاری نہیں بلکہ اختیاری کام تم نے نہ کیے، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کا بہت بڑا وبال تمہارے اوپر آئے گا، اور یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے کیا لیں گے؟ تیرے حساب لیں گے۔ لیکن بڑی عجیب بات نہیں ہے شاہد بھائی، بڑی عجیب بات ہے کہ مشکل سے مشکل کام سیکھ لیے، نماز نہیں سیکھی، مشکل سے مشکل کام کر لیے، قرآن زندگی میں نہیں پڑھا، مشکل سے مشکل کام کر لیے، اور مر کر بھی کسی وقت کسی چیز کے لیے ٹائم نکال لیا، لیکن نماز کے لیے ٹائم، ہر چیز کا پتہ چلا لیکن زکوٰۃ کا پتہ
نہیں چلا، ہر کام کیا لیکن حج عمرے کی تعلیمات حاصل نہیں کی، ہر کام کیا لیکن روزہ رکھنے کے لیے وقت نہیں، ہر کام تم نے کر لیا لیکن جہاد ہم نے تمہیں کہا تم نے جہاد والی چیز کو سمجھا ہی نہیں، ہر کام تم نے اپنی منشا اپنی خواہشات پہ خرچ کر لیا، اور ہم تمہیں کہتے رہے انفاق کے معاملے میں جو ضرورت سے زائد ہے اسے راہ خدا میں کیا کر دو، خرچ کر دو، تم نے آج تک ہماری راہ میں خرچ نہیں کیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، اور یہ ہر بندے کا جواب ہے آج کے زمانے میں۔ دیکھیں اللہ نے ہر بندے میں طاقت ایک جیسی نہیں رکھی، کسی کی صلاحیتیں کچھ اور ہیں اور کس کی صلاحیتیں کچھ، کسی میں صلاحیت 50% ہے، کسی میں صلاحیت 20% ہے، تو بھائی کل قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو 50 والے سے 50 کے برابر ہوگا اور 20 والے سے کیا ہوگا، 20 کے، یہ الگ طور پر یہ نہیں کہا پوری امت ایک ہی طرز میں آئے گی، نہ ہر انسان کا محاسبہ الگ ہوگا، لہا ما کسبت، واحد کی ضمیر ہے کہ نہیں، وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، واحد کی ضمیر، یہ نہیں ہے کہ تم ایک بھولے بھالے آدمی کو دیکھو اس میں تو وہ چیز ہی نہیں تھی، اس بیچارے میں وہ صلاحیت ہی نہیں تھی، اور تم کہو جیسے یہ زندگی گزار رہا ہے میں بھی ایسے ہی گزاروں، نہیں، تم میں صلاحیتیں زیادہ رکھی ہیں ہم نے، اور تم مکلف بھی زیادہ صلاحیتوں کے ہو، اور تم سے حساب بھی انہی صلاحیتوں کے مطابق لیے جائے گا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہاں صلاحیتیں دین پر خرچ ہو، اگر 100% اللہ نے دے رکھی ہے تو 5% بھی نہیں لگتی، دین کے معاملے میں تو بھولے سادے، اوے نماز پڑھو بھائی، اور جہاد کا کچھ سوچیں یار، کچھ تو کرے ہم، اور یار انفاق کو کچھ سمجھے تو صحیح دین کو، اور جی مجھ صاحب بس دعا کرو، دنیا کے معاملے میں دعا پہ اکتفا کیا ہے؟ نہیں، دنیا کے معاملے میں تو اتنا سیاح سمجھدار مشاورتیں کوششیں طاقتیں اتنی صرف کی، اور دین کے معاملے میں بولے شاہ نہیں، ایسا نہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ اکبر۔ کسی میں تنظیمی طاقت ہوتی ہے، کسی میں تدریسی طاقت ہوتی ہے، کسی میں کوئی اللہ نے صلاحیت رکھی، کسی میں کوئی صلاحیت رکھی ہے، یہ نہیں کلیم اللہ صاحب میں 100 کے وقت گزار دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں صلاحیت تھی لیکن آپ نے اس صلاحیت کو کام پہ نہیں لگایا، اور آپ اپنی ذات کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اللہ کے لیے آپ نے صلاحیت لگائی نہیں، تو پھر اس کا بھی تو کیا ہوگا، حساب ہوگا۔ یہ بڑی بات میں نے کی ہے، صلاحیتیں ہیں، اپنی ذات کے لیے لگاتا ہے، اللہ کے لیے نہیں لگاتا۔ اب تک جتنی صلاحیتیں لگ رہی ہیں یہ کس کے لیے؟ بھائی گھر ہے، رینٹ پہ ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کی اسکول کی فیسیں دینی ہے، جی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی فوتگی آ جاتی ہے، کوئی اور مسئلے بن جاتے ہیں، بھائی ان تمام چیزوں کو مینج کرنے کے لیے پھر صبح اٹھنا تو پڑے گا، پھر بھائی آفس تو جانا پڑے گا، او بھائی اس کے لیے تھکنا تو پڑے گا، اس کے لیے کام کاج تو کرنے پڑیں گے۔ اپنی ذات کے لیے تم نے صلاحیتیں خرچ کی، لیکن ہمارے لیے تم نے کتنی صلاحیتیں خرچ کی ہیں، جی یحاسبکم بہ اللہ، ہم قیامت کے دن اس کا تم سے کیا لیں گے، حساب لیں گے۔ ناراض نہ ہو، زندگی گزر گئی، خدا کی قسم ہے، دین والوں کی زندگی بھی گزر گئی، نہ شیخ کی صحبت رہی، نہ تربیت رہی، یہ دین پڑھ کر بھی، دین سے وابستہ ہو کر بھی دنیا حاصل کرنے کا متمنی رہا، اور اس پہ پھر کیا گلا جس نے کبھی آج تک نہ دین دیکھا نہ دین کا ماحول دیکھا۔ اگر وہ دنیا کا متمنی بنا تو کوئی بڑی بات نہیں، تم قرآن کے حافظ بن کر، تم قرآن کے عالم بن کر، تم مفتی بن کر، اور تم دین سمجھ کر اگر تم دنیا کے متمنی رہے اور اگر تم نے صلاحیتیں دنیا کے لیے لگا دی تو پھر تمہارا بھی یحاسبکم بہ اللہ، اللہ کیا لیں گے، حساب لیں گے۔ اس لیے تو حدیث میں کہا گیا وہ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے قرآن کی محنت کی، جنہوں نے قرآنی علوم حاصل کیے، لیکن اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا، تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس حال میں لائیں گے کہ ان لوگوں کے چہروں پر گوشت نہیں ہوتا۔ آج کیوں چہرے گوشت سے خالی ہیں؟
اس لیے کہ تم نے میرے قرآن کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا. ہائے ہائے ہائے، دیکھیں ہے ہی دنیا کمانے کا ذریعہ. پڑھا رہا ہے تو کمانے کے لیے، مطالعہ کر رہا ہے تو کمانے کے لیے، اسکالر بننا ہے، لیکچر پہ فیسیں لینی ہے جی. اللہ اکبر. کیا کریں، یہ مدرسے میں ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھائیں تو تنخواہیں نہیں ملتی، وظیفے اتنے نہیں ملتے. اور اگر یہی لیکچر اگر یونیورسٹی میں دیا ہوتا تو ایک ایک لیکچر 1.5 لاکھ میں بکتا تو پھر ہمارا بھی تو کیا ہوتا، گزارا ہوتا. تم نے اپنی سرحد کو کمزور جان کر تم نے دنیا کے نظام میں اپنے آپ کو ڈالا. اگر تو دنیا حاصل کرنے کی خاطر تو سنو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس بات کا کیا لیں گے، پھر حساب. ایسی جگہ پر سیف الرحمان، ایسی جگہ پر تعلیم و تعلم جہاں سے اجرت مل رہی ہو، وہاں تو کرنٹ لگے اور بستر سے تم اٹھ جاؤ ہیں، اور تمہیں ضرورت بھی ہو تو تم تقاضے دبا کر بھی اس جگہ پر پہنچو، اس لیے کہ مہینے کے بعد انہوں نے کیا دینا ہے، وظیفہ دینا ہے. اور جہاں اللہ ہی نظر آئے اور جہاں وہ لوگ نظر آئے جن کو تم نے کچھ دینا ہے، وہ دنیا کے لحاظ سے تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. وہاں آنکھ نہ کھلے تو پتہ تو چلے گا کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے کیا لیں گے، اس بات کا حساب لیں. بڑی عجیب بات ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی عمریں ہو گئی آپ سب کی جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اور اب تک جو کچھ لگا ہے وہ دنیا کے لیے لگا ہے، دین کے لیے تو نہیں لگا. دین کے لیے تو بھولے، دنیا کے معاملے میں سب ہوشیار، اور دین کے معاملے میں دعاؤں کے اوپر سہارے نہیں. لہا ما کسبت، تم جو ارادے سے خیر کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. وعلیہا مکتسبت، اور جو تم ارادے سے کوئی برا کام کرو گے تو اس کا وبال بھی کیا ہوگا، تمہارے اوپر ہوگا. اب آئیے سنیے سورہ بقرہ کا حسن، اس کا اختتام ربنا لا تؤاخذنا. یہ عجیب بات ہے، یہ دعا وہ مانگے جو لہا ما کسبت پہ پورا اترا ہے. یہ دعا وہ مانگے جو علیہا مکتسبت پہ پورا اترا ہے. یہ وہ دعا مانگے جو سمجھ چکا کہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ نے تمہارا کیا لینا ہے، حساب لینا. دل میں ارادتاً جو چیزیں داخل کی ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نفاق ہے، شرک ہے اور اخلاق سیئہ ہے، یہ جو برائیاں تم نے دل میں ڈالی ہیں، یا کسی محسن مربی کی تربیت میں رہ کر تم نے اچھائیاں دل میں ڈالی ہیں، آؤ ذرا تم ساری زندگی کوشش کرتے رہے اور اپنی طاقتیں تم نے اللہ کے لیے لگا دی، لیکن کبھی زندگی میں بھول چوک ہو ہی جاتی ہے انسان سے. آؤ میں اللہ تمہیں محاسبے سے پہلے اپنے نامہ اعمال ستھرے کرنے کی دعا سکھاتا ہوں. میں خود تمہیں بتاؤں کہ تم نے تو سب کچھ لگا دیا، لیکن اس لگانے میں بسا اوقات کیا ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. اب یہ جو ربنا لا تؤاخذنا آ رہا ہے، اس سے پہلے قولوا لفظ مقدر ہے. قولوا، یہ آ گئی وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بات. انہوں نے اپنی خانقاہ میں اپنے مریدوں کو بولتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، تم میں سے کوئی بھی جو جھولی پھیلائے گا اللہ اس کی جھولی کو کبھی بھی خالی. تو ان کے بڑے ایک لاڈلے مرید تھے مجذوب، انہوں نے آگے سے کہہ دیا اپنے مرشد تھانوی کو کہ حضرت جس آدمی کی جھولی ہی نہ ہو، تو حضرت نے کہا کہ وہ جھولی بھی اللہ سے مانگے. وہ جھولی بھی کس سے مانگے؟ ان آیتوں میں اللہ جھولی دے رہے ہیں کہ مجھ سے مانگنا کیسے، جھولی عطا ہو رہی ہے، اور وہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. لیکن اس آیت کو سمجھنے سے پہلے سورہ بقرہ کی وہ آیت ذہن میں رکھیے
جس میں اللہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو ہر بندے کو بتانا کہ میرا رب کیا ہے، تمہارا رب بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی دعا کرتا ہے اس اللہ سے تو اللہ اس کی دعاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ اجیب، قبول کرتے ہیں۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ یاد رکھیے، دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو سراسر خیر کی دعائیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اسے ہم خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ خیر نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں دعاؤں کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں، تو پھر مجھے گاڑی کیوں نہیں ملی ابھی تک؟ پھر میری موٹر سائیکل اچھی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ پھر جناب میرا گھر کیوں نہیں بنا ابھی تک؟ میں ڈی ایچ اے میں کیوں نہیں پہنچا ابھی تک؟ او بھائی تمہیں کیا پتا اس میں تمہاری سراسر خیر خواہی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ بھائی اس میں تمہاری خیر خواہی ہے نہیں، تم جس حال میں رکھا ہے اللہ نے یہی حال تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تم نہ دیکھو ان کی صلاحیتیں الگ ہیں، ان کا مزاج الگ ہے جو وہاں تک پہنچے، تمہارا مزاج اسی قابل ہے، اللہ نے تمہیں اسی قابل کیا کیا ہے؟ رکھا ہے۔ یہ جو رضا بالقضاء ہے نا، یہ انسان کو بڑا سوکھا کر دیتی ہے جینا، اور جو رضا بالقضاء پہ راضی نہیں نہ ہوتا اور بس سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، اور بس ہو کر بھی کڑتا رہتا ہے، ہو کر بھی مرتا رہتا ہے، ہو کر بھی بھوکا رہتا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں کی بھوک کبھی ختم نہیں، کیونکہ یہ رضا بالقضاء پہ راضی۔ ہاں یہ دعا مانگو نا، اللہ 5 وقت نمازی بنا دے، یہ وہ ہے جس میں سراسر تیری کیا ہے؟ خیر ہے، بنائے گا اللہ تمہیں نمازی۔ قرآن پڑھنے کی دعا کرو نا، کیونکہ یہ سراسر کس کی دعا ہے؟ خیر کی دعا ہے۔ اجیب دعوت الداع، ہم تمہاری دعا کو کیا کریں گے؟ اذا دعان، جب بھی کوئی پکارے گا، لیکن دعا قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرا بھی تو کہنا مانو نا، میری آیتوں پر بھی تو کیا لاؤ نا؟ ایمان لاؤ نا۔ کچھ لو کے ضابطے ہیں دعا کے معاملے میں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اگر تم میرا کہنا مانو گے اور میری آیتوں پر ایمان لاؤ گے تو میں اللہ تمہاری دعاؤں کو کیا کروں گا؟ قبول۔ بس رک جائیے ادھر، یہ لو دو والا معاملہ ہم میں ہے۔ میں تو اس بات کے نتیجے میں پہنچا ہوں سورہ بقرہ کے آخر میں اپنی ذات کے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ بھئی اسی اللہ دے راہ تے لائی کیڑی شے، کیڑی صلاحیت لائی؟ یہ دعا آ رہی ہے صلاحیتیں صرف کرنے کے بعد، یہ دعائیں مانگنا اور دعائیں عجیب بات ہے، ایک ایک جملے کے بعد مفسرین نے لفظ لکھا جب بندہ کہہ کر ہٹتا ہے لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، تو اللہ کریم کی طرف سے جواب آتا ہے نعم قد فعلت ھذا، جی ہاں جیسے تم نے مانگا میں نے ایسے کر دیا ہے۔ ہر جملے کے بعد اللہ کا جواب ہے جو تم نے مانگا میں نے ایسے۔ لیکن دعا مانگنے کے جو جگہ ہے یہ بعد میں ہے، پہلے یہ دیکھو لہا ما کسبت کیا ہے۔ عربوں نے جنگ ہاری یہودیوں سے، ساری امت ہی ہار گئی نا۔ اچھا حرم میں قنوت نازلہ پڑھا گیا، حرم میں قنوت نازلہ بھی پڑھا گیا نا بھائی۔ قنوت نازلہ ہوتا ہے خاص دعا ہوتی ہے جو جنگ کے دنوں میں فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ سے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ اچھا دعا کی نہیں کی، یہودیوں پر غالب آئے کہ 6 دنوں میں شکست ہوئی، عربوں کو شکست ہوئی۔ اچھا کہیں بھی آپ دیکھیں، یہودیوں میں دیکھیں جی، آپ اپنا ملک کی تقسیم دیکھ لیں، اپنے حالات دیکھ لیں، جنہوں نے ملک اتنی جانیں دے کر حاصل کیا تھا وہ چاہتے تھے ملک تقسیم ہو؟ لوگ تقسیم کی دعائیں کر رہے تھے کہ آدمی تقسیم کی دعائیں کر رہے تھے، لیکن ملک تقسیم ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اب ہر جمعے میں ہم بھی قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، دوسرے خطبے میں ہم بھی قنوت نازلہ پڑھتے ہیں نا،
اور کئی کئی جگہوں پر قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے، کافروں کے خلاف دعائیں ہو رہی ہیں اور امت کے غلبے کی کیا ہو رہی ہے؟ دعائیں۔ اور بھائی یہ سمجھے ہی نہیں نا میں نے آج تک کہ دعا کا ضابطہ یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری آیتوں پر ایمان لاؤ، میرا کہنا مانو، تو پھر میں تمہاری دعائیں کیا کروں گا؟ قبول۔ لو بھائی، اتنے بھی 100% کوئی ہیرا ہوگا آج کے زمانے میں، کہیں آپ کو مل جائے کوئی ایسا آدمی جس کی زندگی میں جہاد بھی ہو، انفاق بھی ہو، پردہ بھی ہو، حق سچائی بھی ہو، جی کوئی 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 جناب، میرا تو حال یہ ہے کہ جب لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں تو مجھے اچھا جانتے ہیں، اور جب میرے قریب آتے ہیں تو میری حقیقت ان پر کیا ہوتی ہے؟ واضح ہوتی ہے۔ بندہ کہنا ہے اس کا نام اگر مولوی ہے تو ایسی تو بغیر ہی چلیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، میرا کہنا مانتے اور مجھ پر ایمان لاتے تو بھائی میں تمہاری دعاؤں کو کیا کرتا؟ قبول۔ تو دعاواں بھی کی نے، چھوٹی ورک شاپ بڑی ہو جائے، بات سمجھے نا؟ یہ جو اب سینٹرو ہے یہ کسی طریقے سے نئے ماڈل والی گاڑی پہ کیا ہو جائے؟ یہ بدل جائے۔ ہیں؟ اچھا بہت بڑی دعا ہاں تو اسے ہی کہنا بھائی ٹرین ملے۔ مرلے والا 2 مرلے کی دعائیں کر رہا ہے، ایک پورشن والا 2 پورشنوں کی کیا کر رہا ہے؟ دعائیں کر رہا ہے۔ دین کے لیے دعا کی کب ہے آپ نے؟ یہ بھی جو میں ناراض نہ ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ جو کبھی کبھار تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے فلسطین کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دعاواں بھی مجلس دیا نے، یہ تنہائیوں میں ان کے لیے مانگنے والے اور دل و درد سے مانگنے والے بھی بہت کم ہیں۔ تم نے امت کے لیے کیا ہے کیا ہے جو آج ہم سے دعا مانگنے آئے کھڑے ہو؟ یہ دعا اس وقت ہے جب 100% صلاحیتیں خرچ کر چکے ہو تم، اور اب تم کسی دھوکے میں، نتیجے میں اپنے ذہن پر خود نہ جاؤ، تم صلاحیتیں لگا چکے ہو، اب دعائیں اللہ سے کرو، اللہ ان خرچ کی ہوئی صلاحیتوں پر اب تو ہمیں کیا دے دے؟ صلاح دے دے۔ بہرحال آئیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے ہمیں کبھی نہ پکڑنا اس پر جو ہم سے بھول ہوئی یا ہم خطا کر بیٹھے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں، عمدن گناہ کرنا اور خطأً انسان سے گناہ کا ہوتا ہے، پتہ بھی ہے یہ زنا ہے، یہ برا ہے، پھر کر بیٹھا ہے، پتہ بھی ہے یہ شراب ہے، اس کو پینے سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا، پھر کر بیٹھا ہے۔ سہیل میاں نقشبندی، پتہ بھی ہے کہ وزن پورا کرنا ہے، وزن پورا نہ کیا اور جان بوجھ کر کیا کر بیٹھا ہے؟ گناہ کر بیٹھا ہے۔ اور بسا اوقات بندہ بیچارہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوتا لیکن خطأً آدمی سے کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کیا کر رہے ہیں؟ قولو، تم سارے مل کر یہ دعا کرو، ربنا لا تؤاخذنا، اللہ ہم پر کبھی مواخذہ نہ کرنا اس پر جو ہم نے عمدن گناہ کیے ہیں، او اخطانا، یا اللہ ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں۔ زندگی گزارنا وقت لگتا ہے لیکن گزری ہوئی کو ذہن میں لانے پہ کوئی وقت، ذرا پیچھے جائیے ماضی، جب سے بلوغت کی زندگی ہوئی اور آج پہنچے ہیں تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او ان نسینا، ہم نے عمدن تیری راہ میں صلاحیتیں نہیں لگائی، او اخطانا، اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں کسی نے شعور ہی نہیں بخشا، ہمارے ذہن میں آئی ہی نہیں کہ بھائی دین بھی کوئی شے ہے، صلاحیتیں دین پر لگانی ہے، اللہ ہم سے خطا ہو گئی، لا تؤاخذنا، اب ہمارا اس پر مواخذہ نہ کرنا۔ اور اس کے بعد حدیث میں کیا لفظ ہے؟ جب تم یہ کہہ کر فارغ ہوئے اللہ نسیان پر اور خطا پر مواخذہ نہ کرنا، قد فعلت ھذا، میرے بندے یقین رکھ میں نے ایسا کر دیا ہے، تم نے دعا مانگی اور میں نے ایسا کر دیا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا
کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ کیا کیا ہے. سمجھے ماقبل کے ساتھ اس آیت کو، جو جتنی فیصد صلاحیتیں دی ہیں لگانی ہے نہیں لگانی، تم نے لگانی ہے، کام کرنا ہے تم نے، اور دین کا کام کرنا ہے. لیکن اس میں بڑے بڑے مشکل احکامات بھی آ جاتے ہیں، بڑی بڑی ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو انسان بظاہر ان کو جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتا، اور پہلے لوگوں پر وہ بوجھ ڈالے گئے. لیکن ممکن ہے بوجھ اٹھانے، ممکن تو ہے، لیکن یہ اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے دعا ہے، اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلوں پر بوجھ ڈالا ہے. ہم کتنے فیصد پہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ 2.5%. بنی اسرائیل پر مال کا 1/4 زکوٰۃ دینا فرض تھا، 25%. اب 25 آسان ہے کہ 2.5 آسان ہے؟ 2.5% آسان ہے. آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا، اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دھو لیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ پاک. لیکن بنی اسرائیل کے لیے 2 ہی طریقے تھے، یا تو اتنے کپڑے کو جلا ڈالو یا اتنے کپڑے کو کاٹ ڈالو، بس اس کے علاوہ نہیں پاک ہو سکتا. میری آپ کی توبہ کا طریقہ یہ ہے، آج روزہ رکھا ہے، تھوڑا سا تنہا ہو جائیے، ہر ایک سے الگ ہو جائیے، تھوڑی سی دعا کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، آنسو بہا لیجئے، ہم تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. لیکن بنی اسرائیل کی توبہ کا طریقہ وہ تھا جو پیچھے گزر گیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تلوار ہاتھ میں لو اور ایک دوسرے کی گردنیں کیا کر دو؟ کاٹ ڈالو. نمازیں ہم پر کتنی فرض ہیں؟ 5. حضرت موسیٰ نے ہی حضور کو رائے دی تھی نا کہ نمازیں کم کروا لے. ہمارے والے 5 سے اوپر ہیں تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، تو 5. یہ ہے وہ دعا، وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا، اللہ کبھی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ آپ نے بوجھ ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر. ہوئے ہوئے اللہ والے ہو، زمانہ تو رات میں اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ کرتا تھا، شام کو کیا ہے تو صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، سب بندے کے سامنے گناہ کھل جانا، ظاہر ہو جانا کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ خیانت کرتا ہے جی، یہ مولوی صاحب جھوٹ بولتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے. مجھے بتائیے کیا رسوائی نہیں ہے؟ یہ بوجھ بنی اسرائیل پہ تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ نے ہم سے اس بوجھ کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا، یہ ختم کر دیا. یہ ہے وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا، اللہ کبھی ایسا ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ آپ نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے کیا گزرے؟ پہلے گزرے. ایک اور بات سمجھیں، ان تو قربانی کر لیجئے نا، ہر آدمی خوش ہے، میری بھی قبول ہے، سود والا بھی خوش ہے، ساڈی بھی لوگوں دے نال ہی رل گئی ہے. حرام کمانے والا، کم تولنے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، وہ بھی خوش ہے. لیکن بنی اسرائیل کے لیے قربانی ایسے نہیں قبول ہوتی تھی. قربانی کرو، کر کے رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، جلا گئی، لے گئی، سمجھو کہ قربانی قبول ہے. اگر ویسی کی ویسی پڑی رہی تو سمجھو کہ قربانی میں نقص ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا. اگر ہمارے اوپر یہ بوجھ ہوتا تو ساری تھی پہ رہنی سے، ہاں اتنے کی نہیں جانے سے. وراثت سے مال دیا نہیں، وراثت کو سمجھا نہیں، اس کو صحیح تقسیم کیا نہیں ہیں جی، اور جھوٹ بول کے کمایا ہے، دھوکہ دے کے کمایا ہے، اور شیطان نے مطمئن کیا ہیلا بازی، ہاں انہوں میں ہی کہہ رہے میں نے انہیں نہیں پئی بات سمجھ نہیں. کیونکہ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک اصول وضع کیا فقہ میں کہ اگر کسی مفتی سے فتویٰ لینے کے بعد بھی دل مطمئن نہ ہو تو تمہیں اس فتوے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں. تمہارا بڑا مفتی تمہارا دل ہے، اپنے دل سے لو،
کیونکہ مفتی کو تو لفظ بدل کر بھی فتویٰ لے سکتے ہو، اے حضرت صاحب وہی بتائے گا جو حقیقت ہے۔ قربانیاں اتنے پہ نہیں ہیں، پتہ چلتے حاجی صاحب کی کتنا ہے۔ حج پہ لوگ جاتے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ بہرحال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم تیری راہ میں صلاحیتیں لگانا چاہتے ہیں، اس میں اگر لگانے میں کہیں بھول چوک ہو گئی تو اسے کیا کر دینا، معاف کر دینا۔ اللہ اس دین کی راہ میں صلاحیتیں خرچ کرتے وقت ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر کیا کیا ہے، ڈالا ہے۔ اب آ رہی ہے دعا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ ہم پر کبھی ایسی آزمائش نہ ڈالنا جو ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، اس کا تعلق دین و دنیا دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ سیلاب، یہ زیادہ بارشیں، یہ زلزلے اور یہ آفات، یہ بیماریوں کی وبائیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بھیجنے والا تو کون ہے، اللہ ہے۔ یہ انسان دعا کر کے کہتا ہے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اللہ اوئے ہوئے ہوئے۔ اب یہ ذہن میں ضرور رکھیں، یہ دعا وہ بندہ کرے جو 100% اپنے ذہن میں صلاحیتیں دین پر لگا کے آیا بیٹھا ہے۔ یہ وہ کرے جو ظاہری اور باطنی احکامات کو بجا لا رہا ہے۔ اب یہ دعائیں کر کے کہہ رہا ہے اللہ ہم پر ایسی آزمائشیں نہ ڈالنا جو ہماری طاقت میں نہ ہو۔ بہرحال دین کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہے۔ آگے آتا ہے، وہاں میں بات عرض کر دیتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ واعف عنا واعف عنا، اس کا تعلق اب دیکھیے لا تؤاخذنا کے ساتھ ہے۔ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، ہم بھول بیٹھے یا خطا کر بیٹھے، واعف عنا، اللہ ہم سے معاف کر دیجئے گا۔ اس کو کلعدم کر دیجیے، اس کو بالکل کیا کر دیجئے گا، معاف کر دیجئے گا، اس کو ختم کر دیجئے گا۔ اور حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے، قد فعلت ھذا، تو نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اس حدیث میں علماء نے تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے، جو بندہ اس یقین کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے کہ میں مانگی جا رہا ہوں اور اوپر سے قد فعلت ھذا کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ میں نے بتایا تھا کل کے سبق میں، جو ساتھی نہیں تھے وہ بھی سن لیں، یہ دو آیتیں تو کچھ میں نے ابھی بتا بھی دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں نا مذاکرے کے فائدے ہوتے ہیں۔ اب رات جب میں سونے لگا تو میں نے بھی کہا یار، پڑھ بھی رہا تھا کہ صبح میرے سبق کی تیاری کر رہا تھا، پھر میں نے کہا یار ہم بھی یہ دو آیتیں پڑھ لینا، کیونکہ حضور نے فرمایا جو آدمی یہ دو آیتیں پڑھ کر سوئے گا اللہ اس کو قیام اللیل کے برابر کیا دیں گے، اجر دیں گے۔ حضرت علی اور حضرت عمر نے کیا کہا تھا، وہ بڑا کم عقل ہوگا جو ان دو آیتوں کو سونے سے پہلے نہیں پڑے گا۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ بچوں کو، بیویوں کو، گھر کے افراد کو بھی کیا کر دو، سکھا دو۔ مفتی عارف اللہ صاحب کے پاس جانا ہے انشاءاللہ دم کروانے کے لیے، لیکن دم سے بچنے کے لیے اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ بھی پڑھنی ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ان دو آیتوں کو اتنا اچھا پڑھو، اتنا اچھا پڑھو کہ لوگ تم سے چھو کروانے آ جائیں۔ چوئی صاحب تو کی ہو گیا جی، دم کرا چوئی صاحب تھلے آیا جی، نہیں سمجھے؟ یہ دو آیتیں پڑھ کے اللہ نے شوف شوف کر دے، چوئی صاحب شوف شوف کر دے۔ وہ بھی تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں نا، شرک تو نہیں بولتے، اللہ معاف فرمائے نیک لوگ، وہ بھی تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے ہی دم کرتے ہیں، لیکن کوئی اثر اللہ نے دیا ہوتا ہے، کوئی نیکی ہوتی ہے جس کا اثر اللہ نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے۔ واعف عنا، اس کو لا تؤاخذنا کے ساتھ جوڑیے۔ اگلا لفظ دیکھیے نا کتنا پیارا ہے، واغفر لنا، اس کو ربنا ولا تحملنا کے ساتھ سمجھیے، تحمل علینا کے ساتھ سمجھیے۔ اللہ معافی مانگتے ہیں تجھ سے، ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ ہم سے پہلوں پر ڈالا گیا۔ چھپا دے، مغفر کہتے ہیں وہ ٹوپی جو آدمی جنگ میں اپنے سر پہ رکھتا ہے،
اور جس سے پھر اس کا سر کیا ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، پھر اندر کچھ نہیں نظر آتا. یہ دعا کر کے کہہ رہے وغفر لنا، اللہ تو میرے ماضی کو چھپا، جیسے ٹوپی جو ہے وہ جنگجو کے سر کو چھپا دیتی ہے. اچھا بساؤ کا زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہوتی ہے، پردے والی گزر رہی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کا پردہ کیا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، رسوائی ہو جاتی ہے. پھر یہ وہ دعا ہے وغفر لنا، اللہ رسوا نہ کرے، اللہ رسوا نہ کرے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس لیے دعا کر کے کہا گیا اللہم استر عوراتنا، اللہ تو عیبوں پہ پردے ڈال، وآمن روعاتنا، اللہ تو ظالموں سے محفوظ فرما، وارحمنا. اب اس کا تعلق ہے تیسری دعا کے ساتھ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پہ رحم کر کبھی سیلاب نہ دینا، اللہ ہم پر رحم کر کبھی بیماری کی وبائیں ہم پر نہ بھیجنا، اللہ ہم پر رحم کر کبھی ہمیں قرضوں کے نیچے دبا نہ دینا. قرضوں کے نیچے دب جانا بھی تو بہت بڑی انسان پر آزمائش ہے. بڑی عجیب آیتیں. ورحمنا، اللہ ہم پر رحم کرنا، کبھی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہماری طاقت میں نہ ہو. سیلابوں کو روک سکتے ہیں، بیماریوں کی وباؤں کو روک سکتے ہیں. قرض میں کون بندہ چاہتا ہے میں قرض میں آ جاؤں؟ اپنے آپ کو قرضوں سے بچا سکتا ہے؟ نہیں. آخر میں دیکھیے جناب، انت مولانا، انت مولانا، یہ دعائیں تیری ذات سے اس لیے ہو رہی ہیں، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. 25 معنی کیے مفسرین نے مولا کے. کتنے معنی؟ اس میں سے 2 ہم یہاں کر دیں. ایک معنی ہے معبود ہونے کا، معبود ہے تو ہمارا. یہ جو دعائیں ہم کر رہے ہیں نا، اللہ تجھ سے کبھی نہ پکڑنا ہم کو نسیان پر اور خطاؤں پر، کبھی نہ بوجھ ڈالنا ہم پر جیسا کہ پہنوں پر ڈالا. اللہ ہم پر رحم کرنا، کبھی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہماری طاقت میں نہ ہو. انت مولانا، یہ دعائیں ہم صرف تجھ سے اس لیے کر رہے ہیں، انت مولانا، اس دنیا میں تو ہی ہمارا معبود ہے. تجھ سے دعا نہ کریں گے تو کس سے کریں گے؟ تیرے سوا تو کوئی معبود ہے. اس کا دوسرا معنی، اللہ دوستوں کے پاس جاتے ہیں اپنے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے. مخلص دوست مشکل کے وقت میں کیا آتا ہے؟ کام آتا ہے. انت مولانا، اللہ تیرے جیسا تو وفادار دوست ہی کوئی نہیں. ہم اس مشکل میں اپنے دوست اے اللہ تیرے پاس آئے ہیں. اب تو وفادار دوست ہے اور تیرے اختیار میں ہے اے میرے عزیز دوست، تو خطائیں بھی معاف کر سکتا ہے. اے دوست تو نسیان بھی کیا کر سکتا ہے، تو ایسے بوجھ سے بھی مجھے کیا کر سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے. انت مولانا، اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. لگائیے اس کو سورہ بقرہ کی اس آیت کے ساتھ، اللہ ولی الذین آمنوا. ہن تسی کہہ رہے ہو آیت اگرچہ میدان ہے لیکن ان سوئی اتنے چلی گئی ہے دستوں ہے نا، لیکن لگائے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ سے دوستیاں بڑھاؤ، اس لیے کہ اللہ کی دوستی وہ دوستی ہے جو انسان کو ظلمات سے نکال کر کہاں لے جاتی ہے؟ روشنی میں. علی اللہ صاحب، سیف الرحمان صاحب آج نے دیواری گائی. بسا اوقات دین کا لبادہ اوڑھنے سے بندہ یہ سمجھتا ہے میں تو نور ہی نور میں ہوں. میں تو کس میں ہوں؟ نور ہی نور میں ہوں. اس لبادے میں رہ کر بھی بسا اوقات بندہ ظلمات کا شکار ہوتا ہے. دوست کی دوستی چاہیے ہر روپ میں اندھیروں سے کیا کرنے کے لیے نکال. اس دن جو شکوے تھے اور ہم جو کہہ رہے تھے، یہ لفظ نہ بولیں، نما کہہ کے کہہ دیں.
نہیں سمجھے؟ اس مذاکرے میں جس میں جڑ کی خرابی کی بات تھی اور بہترین درس تھا کہ اصلاح شاخیں کبھی نہیں اس وقت تک درست ہوتی جب تک کہ تنا ہی نیچے درست نہ ہو. تو اس میں کچھ شکوے تھے نا ہمارے ان لوگوں پر بھی جو روپ میں جو تھے وہ اس حیت کے تھے. تو پھر وہاں ادباً کہا گیا اور کہنا بھی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. تو کہا گیا ہے جی کہ بھائی آپ یہ نہ کہیں اس نما کے لوگ کہہ دیں. آپ یاد آئیے آپ بات. تو پھر یہ ہے بھائی اللہ ولی الذین آمنوا ہے جی اللہ تمہارا دوست بن گیا نا. اب اس دوست سے کہو اے دوست ہمیں ظلمات سے نکالیے اور نور کی طرف لے جائیے. یہ ہے دوستی اللہ. شاہد بھائی یہ ضروری نہیں کہ پنج تو کنال سے چلے جائیے. نہیں سمجھ. دوستی اب یہ ہے اس کی کہ وہ نمازوں کی توفیق بخش دے. دوستی اس کی یہ ہے کہ وہ قرآن کی توفیق بخش دے. دوستی یہ ہے بے دینی سے نکال کر دین میں لے آئے. یہ نہیں کہ دن بدن اندھیروں میں کیا ہوتا جائے اضافہ ہوتا چلا جائے. اچھا اگلا لفظ دیکھو انت مولانا تو ہی تو ہمارا دوست ہے تو ہی معبود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فانصرنا علی القوم الکافرین. اس کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیے مومن کے دو ہی معاملے ہیں. ایک مومن کا معاملہ اپنی ذات سے ہے اور اپنوں سے ہے اور ایک مومن کا معاملہ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کے ساتھ ہے. نہیں سمجھ. مومن کا وہ معاملہ جو اپنے ساتھ اور اپنے ہم مکتب ہم مشرب بھائیوں کے ساتھ ہے اس میں تو دعا کر کے کہہ رہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یہ کون سے صیغے ہیں؟ جمع متکلم کے. متکلم مال غیر کے ہیں جی. حاجی صاحب صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی. صدر صاحب صرف بھائی وقاص اور وقار کے لیے دعائیں نہیں کرنی. یہ جو سارے بیٹھے ہیں یہ بھی بھائی وقاص اور وقار کی طرح ہے. ربنا لا تؤاخذنا من حیث الامت. اللہ ہمیں کبھی نہ پکڑنا جو ہم سے بھول ہوئی اور ہم نے خطائیں کی. اس وقت جو امت بھول کر رہی ہے یہ کوئی چھوٹی بھول ہے. یہ جو امت بھول کر رہی ہے یہ چھوٹی بھول کر رہی. اور یہ امت کے اوپر جو بیٹھے بدھو نالائق بدبخت اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے. یہ جو اپنی من حیث الامت اپنے فریضوں کی کوتاہی کر رہے ہیں یہ چھوٹی کوتاہی ہو رہی ہے. ایک ایک لمحے خبریں آ رہی ہیں نہ ایران میں رہنے والے ناحق لوگوں کا عوام کا ہم خون بہانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ ظلم ہوگا اگر ایرانی عوام ہم لوگ کس میں آ گئی زد میں آ گئی. واہ سبحان اللہ. کیسا عادل شخص ہے جو کہتا ہے آیت اللہ خامنائی اور اس کے دیگر لوگ ہمارا کیا ہے نشانہ ہے اور ان کا جو پروگرام ہے جوہری وہ ہمارا کیا ہے مقصود ہے. ادھر کون سا جوہری پروگرام ہے جو تم غزہ میں مٹا رہے ہو. ادھر وہ انسان نہیں ہے. تمہیں ادھر ایران میں اور باقی دنیا میں تمہیں لوگ نظر آتے ہیں کہ ظلمن کوئی مارا نہ جائے تو ادھر جو مارے جا رہے ہیں یہ سارے حق پہ مارے جا رہے ہیں جن کی زمینوں پہ قبضہ کر کر کے انہیں اس دیوار کے ساتھ لگا دیا. بہرحال تو مومن کے کتنے معاملے ہیں. آخری گل ہے جواب دو. کتنے معاملے. یہ کس کے ساتھ اپنی ذات اور اپنے بھائی مسلمانوں کی ذات کے ساتھ. اور ایک معاملہ کس کے ساتھ اپنے معاملے میں وہ دعائیں ہیں جو ابھی آپ سن کر آ گئے. معاف کر دیجئے درگزر کر دیجئے رحم کر دیجئے ہم پر. یہ اپنی ذات کی لیے دعائیں ہیں. اب کافر کے مقابلے میں کیا دعا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہماری کافر قوم کے خلاف مدد کر دیجئے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس جملے کے تحت یہ دعا منگن تو پہلے بھی ان ضابطوں پہ پورا اترو جو اللہ نے نصرت کے لیے رکھے ہیں پھر دعا مانگو. یہ نہیں کہ دعا مانگ کے مطمئن ہو جاؤ بھائی ہوں تو فلسطین کی ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا ہوں تو امت کا غلبہ پکا ہوں تو امت کی مغلوبیت ختم. نہیں پہلے یہ کر کے دکھاؤ ولا تہنوا ولا تحزنوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہوگے تو دنیا پر کیا رہو گے؟ غالب ہو گئے۔ ہے مومن کھاتا سود ہے مومن پیتا شراب ہے مومنہ پر جو ہے وہ پھرتی بے پردے کے ساتھ اس دنیا میں ابھی اس دور میں جتنی بے پردگی ہے، جتنا ظلم ہے، زنا ہے، اس میں بہت بڑا قصور عورت کا اپنی ذات کا ہے۔ جب نکلے گی باہر اس حال میں تو پھر بندے تو دیکھیں گے، پھر تو گناہ کے کیا کریں گے؟ ارادے بندے میں پیدا ہوں گے۔ بہت بڑا قصور اس بے پردگی کا ہے۔ آپ اتنی دیر جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں، آیا ہے کوئی خیال میں نکلنا ہونے چھو رنگ برنگی دنیا نظر آئے گی، آخر آتا سمجھ رہے نہیں؟ تو فن سرنا، یہ دعائیں تب قبول ہوں گی نا جب تم دعاؤں کے معیار پر تو اترو۔ کافروں کے خلاف دعائیں اگر قبول کروانی ہے، غلبہ لینا ہے، تو پھر مومن تو بن کے دکھاؤ۔ اور پھر کیا زبردست بات ہے، ان تنصرکم اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی کیا کریں گے؟ اتنے فلسطین کا نام نہیں لین دینے، پرچم بھی چکن نہیں دے دے، اور پھر عالمی فورم پر جا کر کہتے ہیں کہ ہم غزہ کے مظلوموں کی ہم مکمل کیا کرتے ہیں؟ حمایت کرتے ہیں۔ اس حمایت سے کچھ نہ ہوگا۔ ان تنصرکم اللہ، اللہ کی مدد بھی تب ہوگی جب تم نفس بنفیس ان کی کیا کرو گے؟ مدد کرو گے۔ تو بہرحال کافر قوم کے خلاف ہماری کیا کر دیجیے؟ مدد کر دیجیے۔ اور اس آیت کے آخر میں پھر کہا جا رہا ہے، نعم قد فعلت ھذا، اوے میرے بندو گواہ رہو، جیسے تم نے کہا میں نے ویسے کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔